اذان کی شروعات کب سے ہے میں وہ بتاتا ہوں. میری تقریر شاید ریکارڈ ہو رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا چلے کہ مسلمانوں جو اذان دیتے ہیں اس اذان کی شروعات کب سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے کیسے لوگوں کو بلائیں. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جھنڈا بلند کر دیں گے, اذان کا نماز کا وقت ہوگا تو نماز کی ادائیگی کے لیے جھنڈا تولن کر دیں گے تو اس جھنڈے کو دیکھ کر لوگ نماز پڑھنے آئیں. کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آگ روشن کریں گے, آگ دیکھ کر لوگ دیکھیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھنے آئیں گے. کسی صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی ہم لوگ نرسنگھا بجائیں گے بھوپو کی شکل میں. کسی نے کچھ مشورہ دیا, کسی نے کچھ مشورہ دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ نہیں, یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی سے میل کھاتی ہے, اس کے اوپر غور کرو, اس کے اوپر فکر کرو. وہ میٹنگ برخاست ہو جاتی ہے, لیکن صحابہ کرام کو ایک چنتا ہوا کہ ہم لوگ نماز کیسے پڑھنے جائیں گے, ایسی کون سی ترتیب بہتر ہوگی کہ جس سے ہم, کسی نے کہا کہ گھنٹی بجایا جائے, گھر گھر جا کر کے گھنٹی بجائیں گے. یہ بھی پاسبل نہیں تھا, یہ بھی ممکن نہیں تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فکر دے دی صحابہ کرام کو کہ دیکھو جاؤ اپنے دماغ میں بٹھاؤ کہ کیسا سولوشن ہونا چاہیے کہ نماز کے وقت میں, تاکہ ٹوٹل صحابہ کرام کو انفارم کریں اور وہ نماز آ کر پڑھیں. تو سب لوگ گھر گئے. ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ جب اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو ابھی آدھی نیند تھی, مکمل نیند بھی نہیں تھی, آدھی نیند تھی. تو آدھی نیند تھی تو وہاں پر ان کے بڑے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک ناقوس والا آیا, ناقوس بیچتا ہوا. کہ انہوں نے کہا, حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھائی سنو, مجھے ذرا یہ ناقوس خریدنا ہے. کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ متفکر ہیں کہ ہم نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلائیں گے, یہ ناقوس تم دے دو, نماز کے وقت میں ہم بجائیں گے, لوگوں کو انفارم اور خبر ہوگی, وہ نماز کے لیے آ جائیں گے. تو اس آدمی نے کہا, سپنے میں خواب میں یہ بات ہو رہی, اس آدمی نے کہا کہ اس ناقوس سے بہتر ہے اگر کوئی اور نسخہ بتا دوں میں تمہیں جو تمہارے نماز کو جمع کرنے کے لیے سب سے بہتر ہوگا. انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ کلمات یاد کرو, یہ کلمات, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. دو مرتبہ یہ کلمات کہے جاتے ہیں. میں نے ایک بات کہی, ایک بار کہی تو یہ الفاظ یاد کرو. یہ الفاظ ان کو یاد ہو گئے. کچھ دور چلنے کے بعد انہوں نے کہا سنو, پھر آئے تو اقامت, انہوں نے کہی کہ اذان کے بعد جب اقامت, نماز سے پہلے یہ اقامت کے جو الفاظ ہیں وہ پھر ان کو سکھائے. انہوں نے کہا کہ یہ کہنا یہ زیادہ بہتر ہے ناقوس بجانے سے. تو جیسے ان کی آنکھ کھلی فوراً اٹھ کر اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ سپنا دیکھا ہے, ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے, یہ بالکل حق بات تم نے کہی, یعنی یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً پہچان گئے کہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے جس مسئلے پر ہم لوگ کل سے متفکر تھے, غور و فکر کر رہے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا ہے. اسی محنت اور مشقت کی بنیاد پر ایک رزلٹ سامنے نکل کر آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ عبداللہ جاؤ بلا کر لاؤ بلال حبشی کو. بلال حبشی بلائے جاتے ہیں. ایک غلام کو بلایا جاتا ہے, ایک کالے بدصورت شکل والے ایک انسان کو, ایک صحابی کو بلایا جاتا ہے, ایک ایتھوپین کو بلایا جاتا ہے. حبشے کا آج کا نام ایتھوپین سلیوز بلال حبشی کو بلایا جاتا ہے. وہاں اور بھی صحابہ تھے, بڑے بڑے کبار صحابہ کرام تھے, لیکن کسی کو اللہ کے نبی نے نہیں بلایا بلکہ کہا کہ بلال کو بلا کر لاؤ, چونکہ ان کی آواز بڑی بلند ہے اور بہت خوبصورت آواز. بلال حبشی لائے گئے. بلال حبشی کو کہا کہ تم ویسا ہی کہو جیسے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ تم کو سکھائے. بلال حبشی سیکھ گئے. راوی کہتے ہیں فاذن بلال, بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی. وہاں سے اس اذان کی شروعات ہے. کسی جنگ کے میدان میں اذان کا وجود نہیں ہوا, اور اذان کے الفاظ یہی ہیں اللہ اکبر, مطلب اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तीसरा सेंटेंस है अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और चौथा जुमला है हय्या अलस सलाह, आओ, हय्या बमाना इति आओ, लस्सलाह नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुम्हें जर्रा बराबर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, मैं दुनिया के तमाम प्रोफेसर से, मैं दुनिया के तमाम विद्वानों से पूछना चाहता हूं, इन नालायक नाहंजारों के जिनके जुबान में ताले लगे हुए नहीं है, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं, आप अपने राजनेताओं को खुश करने के लिए टीवी की डिबेट पर अजान के अंदर बुराई तो निकाल सकते हो, लेकिन मुझे बताओ शुरू से लेकर आखिर तक अजान के कौन से कलिमात के अंदर जिसका माना गलत हो, तो आज अब्दुल्ला चीख चीख कर कहेगा कि अजान का ये लफ्ज गलत है, इसको निकाल दिया जाए। अगर अजान के अंदर कोई पैगाम दिया गया है तो उस ईश्वर का दिया गया कि अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबर अरबी में है, इसी को हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं, देव महान, अद्धा देव महान, वसुर दयामान। एक भी अजान का जुमला गलत नहीं हो सकता। मैं ये चैलेंज करता हूं दुनिया के तमाम विद्वानों को कि आप दिखा दीजिए कि अजान के अंदर कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव, नॉन ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिकली अगर ये नुकसानदेह है तो अजान को बैन कर दिया जाएगा, अजान नहीं दी जाएगी। लेकिन कयामत तो आ सकती, अजान के एक लफ्ज से लेकर दूसरे लफ्ज तक, दूसरे से लेकर तीसरे तक, आखिर तक अजान के जुमले में आप कहीं पर भी कोई कमी कोताही नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अजान में अल्लाह की तारीफ की गई है और एक अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को जमा करने के लिए ऐलान के तौर पर यह ऐलान किया जाता है, अजान दी जाती। और कोई मतलब है अजान का? कोई मतलब तो नहीं है, कोई मकसद भी नहीं है। अब रही बात ये कि हमारे हिंदू भाई ये करते हैं कि अजान होती है, आजकल के डेट में बहुत ज्यादा ये चल पड़ा है। अभी मुंबई में देखेंगे आप, वहां पर एक बहुत बड़े नेताजी, मैं नाम नहीं लूंगा, दूसरी जगहों के ऊपर हमने नाम लिया है, वो एकदम जैसे अजान होती है वो भी शुरू हो जाते हैं। अच्छी बात है भाई, हमारी अजान की वजह से आपको आपका परमात्मा याद आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है। हम लोगों को किसी से कोई एतराज नहीं है, हम अपनी इबादत करते हैं, आप भी अपनी इबादत कीजिए। हम अजान पढ़ते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, लेकिन हम अजान पढ़ते हैं तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान बता देगा कि अजान का क्या मतलब है, बता सकता है। लेकिन आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मेरे हिंदू भाइयों, हनुमान चालीसा का अर्थ आपको मालूम नहीं, सिर्फ पढ़ लेते, कहीं से कहीं तक कंपेयर नहीं अजान का हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलो को जागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। याद नहीं होगा आपके बड़े बड़े गुरुओं को, कहीं कहीं पर तो हनुमान चालीसा की जगह गायत्री मंत्र पढ़ रहे, यानी जहां अजान पढ़ रहा हुआ कुल अल्लाह पढ़ रहे हैं। कोई भी मुअज्जिन साहब अगर अजान की जगह पे वो सूरह फातिहा शुरू कर दे, लोग कहेगा कि पागल हो गए, अजान का टाइम है, सूरह फातिहा क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा अदावत में ये हनुमान चालीसा है जिसको पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा का बहुत अच्छा एक मतलब है, एक पैगाम है। हिंदू भाइयों को मालूम नहीं तो मैं बता देता हूं कि हनुमान चालीसा के अंदर एक व्यक्ति की, एक अंजनी पुत्र यानी बिना माँ बाप के पैदा हुए श्री हनुमान चंद्र जी का वर्णन है, उनके सिफात को बयान किया गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान चंद्र जी शॉर्टकट में सुखदेव वानर का एक सेना था, एक बड़ा बलशाली था। जब सीता मैया का अपहरण हुआ तो रामचंद्र जी सुखदेव के पास गए, शॉर्टकट में बता रहा हूं, उनको कहा कि हमको हमारी मदद चाहिए, हमारी बीवी को कोई उठा के लेके गया। तो सुखदेव ने हनुमान को दिया था श्री रामचंद्र जी को, तब जाकर ये रावण में गए और फिर रावण से लंका में गए, रावण का मुकाबला किया। बड़ी लंबी चौड़ी एक कहानी, तो उन्हीं की सिफात को बयान किया गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हो हनुमान जी, यानी आप आबाद रहें, आपका ही जय जय हो, आपका ही जय जयकार हो। जैसे यहाँ भी आप नारा लगा रहे थे, मौलाना अब्दुल्ला सालिम जिंदाबाद, मुफ्ती अशरफ साहब जिंदाबाद, लगा रहे थे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर लगा देते हैं। इस तरीके से जैसे बोलते हैं,
حضرت مفتی صاحب نے بعد میں اس کی تشریح کی کہ یہ نعرہ کب کب لگایا جاتا ہے، علماء زیادہ بہتر آپ کو سمجھا سکتے ہیں، تو ایک ایگزامپل کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں۔ تو وہاں پر کہا گیا جے ہنومان گیان گن ساگر، کہ آپ کا جے ہو، آپ گیان والے ہیں، آپ گن والے ہیں، آپ کو بہت جانکاری ہے۔ اس کے بعد آگے جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیس تے ہو لوک اجاگر، جے آپ کا جے ہو کپیس، کپیس بھی ہنومان جی کا نام، تے ہو لوک اجاگر، تینوں لوک میں یعنی بھولوک اور بھولوک، سورگ لوک، نرک لوک، تینوں جگہ پہ آپ کا جے جے ہے، آپ کی تعریف ہو رہی ہے۔ کن کی؟ ہنومان جی کی۔ ہنومان کون؟ ایک ویکتی۔ دوسرے لائن میں بیان کیا رام دوت اتلت بلداما، رام کے مددگار اتلت بلداما، اس کے ظلم سے اگر کوئی مسلمان ہے، اس کے پڑوس میں کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی جین ہے، بودھ ہے، اور یہ صرف اس لیے تکلیف دیتا ہے کہ نہیں یہ تو کرسچن ہے، یہ تو بھگوان کو مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، یہ تو جین ہے، گوتم مہاویر جین سوامی کو مانتا، یہ تو سکھ ہے، گرو نانک کو مانتا، ہمارے اللہ کو نہیں مانتا، جس پر ظلم کرو۔ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم جنت نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کو سمجھاؤ، تم نہیں سمجھتا ہے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کی ہدایت کی دعا کرو، تم پر کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر ظلم زیادتی کرو۔ یہ ہمارے نبی کی، دیکھیں ہماری نبی کی دریا دلی، ہمارے نبی کا یہ سدھانت ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے سے پہلے نبی کے سدھانتوں کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ لا يدخل جنت، جنت نہیں جائے گا من لا یأمنو جارہو بوائقہو، پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ A person will not enter the paradise۔ فیوچر کا سینٹینس، فیوچر کا ہیلپنگ ورب استعمال کیا گیا۔ whose neighbor، جس کا پڑوسی is not safe، محفوظ نہ ہو from his cruelties، اس کے ظلم تشدد سے، تو وہ انسان، وہ مسلمان جنت کا حقدار نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ کسی کتاب میں یہ پیغام کیسے نبی ہمارے اذان کے ذریعے سے مارنے کاٹنے کی اجازت دے سکتے؟ اذان کے اندر تو پیار ہے، محبت ہے، ایک ایشور کی بھکتی کی دعوت ہے۔ کہ اذان ہو گئی لوگوں، کیا ہو؟ میرے ہندو بھائیوں، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہندو بھائی اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں۔ یہ بڑے بڑے نیتا جی لوگ ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے چیلے چپاٹے کو لگا دیتے ہیں کہاں کہ جاؤ اس ایشو کے اوپر تھوڑا ماحول گرم کر دو، ہندو ون سائیڈڈ ہو جائیں گے اور ہم کو ہماری کامیابی مل جائے گی، یہ مقصد ہوتا۔ لیکن ان نوجوانوں کو میں کہنا چاہوں گا، ان نوجوانوں کو میں ایک چیز پڑھ کر سنانا چاہتا۔ میرے نوجوانوں، دل کے کان سے سنیے گا میری تقریروں کو۔ ان نوجوانوں کو میں قرآن پڑھ کر نہیں سنانے والا، میں حدیث پڑھ کر آپ کو نہیں سنانے والا۔ ان نوجوانوں کو جو اپنی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان اپنے ہاتھ میں اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر بھارت کے اندر ایک کمیونٹی کو، ایک مسلم کمیونٹی کو، مائنورٹیز کو پریشان کرتے۔ آپ کا ایشور آپ سے کہتا نہ گیان یشام نہ ودیا نہ تپو نہ دھرما، یشام نہ ودیا نہ تپو نہ دھرما، گیانم نہ شیلم نہ گنے نہ دھرما۔ بہت اچھا شلوک اور منتر ہے منوسمرتی کا۔ یشام نہ ودیا نہ تپو نہ دھرما، جس کے اندر ودیا کلا، نہ دھرم ہو، نہ گنے نہ دھرما، گیانم نہ شیلم، گیان نہ ہو، رحم و کرم نہ ہو، عفو درگزر نہ ہو، تو وہ کیسا ہے؟ وہ انسان، وہ لڑکا کیسا ہے؟ وہ اس زمین کے اوپر، وہ انسان اس زمین پر تے مرت لوکے بھوی بھار بھوتا، قرآن کا لفظ نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں، منوسمرتی کے کچھ لوگ ہیں، مجبور ہو کر پڑھنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے۔ بھوی بھار بھوتا تے مرت لوکے بھوی بھار بھوتا، تے یاد رکھو مرت لوکے، مرنے کے بعد بھوی بھار بھوتا، تم انسانی روپ میں جانور بن کر جانور ہو، تم انسانی روپ میں مرنے کے بعد اور اس زمین پر بھی منوشیہ روپین مرگاش چرنتی، منوشی کی شکل میں، انسان کی شکل میں جانور بن کر تم مرت لوک میں ہو اور تم بھولوک
جاری نہیں ہے، اگر آپ میں دریا دلی نہیں ہے تو ایسی زمین پر تو ایسا انسان اس زمین کے اوپر ایک بوجھ بن کر ہے، کیونکہ وہ اپنے ایشور کو نہیں جانتا، وہ اپنے اللہ کو نہیں جانتا۔ تو اس زمین پر آیا ہی کس لیے تھا؟ آیا تو سنویدھان کے مطابق، آیا تو اپنے ایشور کے سنویدھان کے مطابق ان کو جانکاری حاصل کرنی چاہیے اور اپنے ایشوریہ گرنتھوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو پھر ایسے انسان کا کیا ہوگا؟ ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ آج ہم نعرہ لگائیں گے، ہمارے پیچھے نیتا لوگ کھڑے ہیں، ہم چلے جائیں گے اگر تھوڑی دیر کے لیے جیل میں تو جیل سے باہر آ جائیں گے۔ یاد رکھو دنیا کے اندر تم جیل سے باہر آ سکتے ہو، لیکن مرنے کے بعد یہ نیتا تم کو نہیں بچائے گا۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، آپ کا منوسمرتی آپ سے مخاطب کر کے کہتا ہے نامتر ہی سہایات، نامتر ہی سہایات، جس ماتا پتا چیتشٹ تھے، آدمی مرنے کے بعد جب مر جائے گا اپنے ایشور کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی تو وہ اپنی ماں کے سامنے دوڑ کر جائے گا، اپنے باپ کے سامنے جائے گا کہ ابا آپ نے مجھے بڑے پیار سے پالا ہے، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیجئے۔ تو ماں باپ بھی کہے گا کہ نہیں بیٹا، میں تمہاری سہایات مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں۔ نامتر ہی سہایات، نامتر ہی سہایات، ماتا پتا چیتشٹ تھے، اگر وہاں پر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ آپ کا جان کام آئے گا، آپ کا دھرم کام آئے گا، آپ کا عمل کام آئے گا۔ یہ عبداللہ سالم کی زبان ہے، لیکن آپ کے ایشوریہ گرنتھ کے اسلوب ہے۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے مسلمانوں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ جب قیامت قائم ہوگی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب قیامت آئے گی تو ایک ہوا چلائی جائے گی، آپ دیکھیں گے اس ہوا کے اندر لوگوں کو کہ بے ہوشی کے عالم میں، لیکن وہ ہوا وہ بے ہوشی نہیں ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گرفتی ہوگی، ایک پکڑ ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، حشر کا میدان برپا ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، باپ بیٹے جمع ہو جائیں گے، بھائی بیوی ماں بہن سارے ریلیٹیوز جمع ہوں گے، ہر انسان اپنے اپنے عمل کے حساب سے، اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمرے تک، کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے باپ کو نیکی کی ضرورت پڑے گی، بیٹے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا کہ بیٹا شاید مدد کر دے، بیٹا بھاگ جائے گا۔ ماں کو نیکی کی ضرورت پڑے گی، بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گی، بیٹی بھی نظر چھپا کر بھاگ جائے گی۔ شوہر کو بیوی شوہر سے نفرتیں کرنے لگیں گی، وہاں پر ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ وہاں پر نہیں ہوں گے یہ منتری، یہ سنسری، وہاں پر نہیں ہوں گے یہ سی ایم، یہ پی ایم، دنیا کو اپنی دنیاوی زندگی کو برباد کرنے والے جوانوں، ان نقلی خدا کو خوش کرنے میں آپ اپنے اصلی خدا کو مت بھول جانا۔ مرنے کے بعد اس اللہ کے سامنے آپ کو حاضر ہونا ہوگا۔ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہندو بھائیوں کو بھی، مسلمان بھائیوں کو بھی، ہندو بھائیوں کو پرٹیکولر طور پر، اس لیے کہ وہ تو سوچتے ہیں کہ ہم اگر آج جیل چلے جائیں گے، بھگوا جھنڈا لگا دیں گے کسی مسجد میں تو ہمارے یہ نیتا ہم کو بچا کر لے کر آ جائیں گے۔ دنیا میں تو آ جائیں گے، مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ مرنے کے بعد تو یہ نیتا جو خود مرغا بنا دیے جائیں گے، آؤ مار مار کر ان کا مار مار کر لال کر دیا جائے گا ان کا۔ اس لیے کیونکہ وہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ نامتر ہی سہایات، پتا ماتا چیتشٹ تھے، یہ اور تکلیف دیتے، خواہ مخواہ تکلیف دیتے۔ میرے مسلم بھائیوں، ایک بات رک کر یہاں پر ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو، وہ یہ تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جب اس قوم میں مائنورٹیز، مسلم مائنورٹی کے اندر غفلت بڑھتی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کیا ہے اس قوم پر، یاد دلانے کے لیے۔ بھول گئے تم، انسان بنایا تم کو اپنی بندگی کے لیے،
تم قرآن کو بھول گئے، تم شریعت کو بھول گئے، تم نماز کو بھول گئے. یاد دلانے کے